کہ کسی کرسچن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہوں نے پوچھا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہم دین میں، اسلام میں، مسلمان ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے واپس آنے کے بعد اسلام کا بول بالا ہوگا اور وہ اسلام کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو یہ ہمارا ایسا ماننا ہے، یہ بات ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس وقت کریں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں آ جائیں گے، تو کیوں نہیں آج سے آپ ان کی پیروی شروع کر دیتے؟ یعنی جو وہ بات کہتے ہیں یا جو انہوں نے کہا، تو کیوں نہیں آج سے؟ یعنی ان کا شاید ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسلام کو چھوڑ دیں، سب عیسائی ہو جائیں۔ پتہ نہیں، کچھ مجھے اس طریقے سے کچھ ان کی بات سمجھ آئی۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بڑا دلچسپ سوال کیا جی۔ اس پر مجھے واقعہ یاد آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ حج پہ گئے، تو ان کے پیچھے شاگرد موجود تھے کوفہ میں، تو وہاں کچھ یہودی لوگ موجود تھے تو جو پروپیگنڈے کرتے تھے اسلام کے خلاف، تو وہ لوگوں کو یہ بات کہنے لگے کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف اچھی چیز ہے؟ جی۔ ہر بندہ کہتے جی اتفاق اچھی چیز ہے، کہتے لیکن تم اس بات پہ رہو گے نہیں۔ کہتے کیوں، کیا مطلب؟ کہتا مطلب ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی مانتے ہیں نا؟ جی مانتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے، آپ مانتے ہیں، تو ایک پر اتفاق ہے، دوسرے میں اختلاف ہے، لہٰذا اتفاق والے نبی کو مان لو، یعنی موسیٰ کو مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اب لوگ بڑے پریشان کہ یار اس بات کا کیا جواب دیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے میں آئے تو کہ بھئی آپ یہاں سے کوئی عالم مولوی ہے تو چل کے یار اس شبہ کا جواب دے۔ تو ایک چھوٹا سا طالب علم تیار ہو گیا کہ میں چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار آپ تو بہت چھوٹے، کوئی بڑا عالم لاؤ۔ کہتے کوئی بات نہیں، میں چھوٹا ہوں، میں بحث کرتا ہوں، میرا استاد تو بڑا ہے نا، وہ ابو حنیفہ ہے، تو اگر میں لاجواب ہوا تو کوئی بڑے مولوی کو دیکھ لیں گے۔ اب وہ چلے گئے۔ اب یہودیوں نے کہا، پہلے تو دیکھ کے ہنسے کہ یار چھوٹا سا طالب علم آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھی کیا؟ کہتے کہ بھئی اتفاق اچھی چیز ہے، اختلاف؟ اسے کہ اتفاق اچھی چیز ہے۔ کہتے لیکن تم اس بات پہ رہو گے نہیں۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتے اس لیے کہ بعد میں تم کہو گے نہیں میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا نہیں تو بات تو کرو، کیا بات؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم جانتے ہو؟ کہتے موسیٰ؟ کون موسیٰ؟ کہتے موسیٰ کو نہیں جانتے تم؟ کہتے بھئی بتاؤ تو ہے کون، مجھے تعارف تو کرو پہلے۔ کہتے کمال ہے، یا تمہیں موسیٰ کا پتہ نہیں ہے تمہارے سوال کا جواب کیا دو گے؟ کہتا بھئی پتہ نہیں ہے تو بتا دو کون ہے موسیٰ۔ اب وہ بڑے سٹ پٹائے یہودی کہ یار یہ اب کیا کریں، یہ تو بغلیں جھانکنے لگے، تو اس کو موسیٰ کی پتہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا آپ پڑھا ہے۔ کہتا قرآن میں نہیں ہے موسیٰ کا ذکر؟ او اچھا وہ قرآن والے موسیٰ؟ کہتا ہاں۔ کہتا آپ ان کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں، انہی موسیٰ کے کہنے پہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد نبی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان، تو اپنی قوم کو کہا تھا اس پہ ایمان لے آنا، تو میں تو اس موسیٰ کے کہنے پہ محمد پر ایمان لے آیا ہوں، اب تمہاری باری ہے، تم بھی اس موسیٰ کی پیروی کر کے محمد پر ایمان لاؤ۔ وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ عیسیٰ کو کون نہیں مانتا؟ عیسیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کرنے والا ہوں اپنے پہلے کی کتاب تورات کی، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد جو ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، مطلب اس پہ تم ایمان لے آنا ہے۔ اور خود قرآن نے کہا فلما جاءہم بالبینات، جب محمد پوری معجزات کے ساتھ آ گئے بنی اسرائیل میں تو کیا کہنے لگے؟ قال ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ تو اب تو حضرت عیسیٰ تو خود یہ کہہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، لہٰذا اس پر مسلمان ایمان لے آئے۔ تو وہ عیسائی جو اعتراض کر رہا ہے تو پہلے تو عیسیٰ کی بات مان کر محمد پر ایمان تو لائے نا، پہلے مسلمانوں میں شامل تو ہو، یہ بحث بعد میں چلے گی جو اس نے کہی، اور جو اس نے یہ بات کہی ہے یہ بالکل ٹیکنیکلی بات غلط ہے۔ دیکھیں یہاں پریزیڈنسی کے الیکشن ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے، الیکٹ ہونے کے بعد ابھی اس کے احکام چلتے نہیں ہیں، لوگ اس کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ وہ وائٹ ہاؤس میں آ کر اتھارٹی میں آ جاتا ہے، بہت سرمی ہو جاتی، اب اس کے احکام چلتے ہیں۔ اس سے پہلے سب کہتے ہیں کہ صدر اوباما بن گیا، جی ٹرمپ صدر بن گیا، لیکن احکام اب اس وقت چلیں گے جب اس کو اتھارٹی مل جاتی ہے اور سرمنی کی بات۔
ٹھیک بالکل اسی طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلیکشن یا الیکشن نبی نے کر دی کہ عیسیٰ آئے گا اور اسلام کا پرچم بلند کرے گا، لیکن ابھی تک انہوں نے وہ چارج لیا نہیں، وہ سرمنی ہوئی نہیں، وہ اس وقت ہوگی جب وہ آ جائیں گے، آنے کے بعد ہوگی، تو جب آئیں گے تب ہم بھی پیروی کریں گے۔ بالکل اس سے پہلے پیروی کرنا تو خود آپ کے آئین کے خلاف ہے، تو آپ صدر کا الیکٹ ہونے کے بعد آپ کیوں نہیں صدر کی پیروی کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروی کا وقت اس وقت آئے گا جب وہ آ جائیں گے، ان کو اتھارٹی مل جائے گی، اب ہو جائے گی۔ اور جب آئیں گے اس کے اندر بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ جب وہ مینارے پہ اتریں گے، شرقی مینارے پہ وہاں پہ ملک شام میں، تو اس وقت امامت کے مصلی پہ امام مہدی علیہ رضوان کھڑے ہوں گے، اور وہ نماز کے لیے امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے اتریں گے تو امام مہدی ان کا استقبال کریں گے اور مصلی امامت کو چھوڑ کر پیچھے ہو جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ نہیں امامکم منکم، فرمایا کہ نہیں، امام جو ہے وہ امت محمدیہ میں سے ہوگا، امامت تم کراؤ۔ تو پہلی امامت امام مہدی کریں گے جو نبی پاک کا امتی ہے۔ تو گویا کہ عیسیٰ السلام ان کو امامت میں بڑھا کے یہ بتا دیں گے کہ امامت امت محمدیہ کی چلے گی، لیکن مجھے چونکہ اللہ کی طرف سے متعین کیا گیا اس محمد کے دین کی نصرت کے لیے، تو میں نصرت کے لیے آیا ہوں، امامت و قیادت انہی کی ہے۔ تو ماننا تو آپ کو امت محمدیہ کے اصول کو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ماننا ہے۔ وہ تو گویا کہ سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چن لیا اور وہ نصرت کے لیے، اور اس کے پیچھے بھی بہائنڈ بات یہ ہے کہ سارے نبیوں نے اصل میں نبی پاک کی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے قرآن میں، لننصرن، کہ ہم ضرور بضرور ایمان لائیں گے نبی پر، محمد پر ضرور ان کی مدد کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے میں دعا کرتا رہا، یا اللہ ایمان تو محمد آخر زمان پر مل لے آئے، لیکن ہم اس کی نصرت مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ مدد کا شرف ہمیں عطا فرما دے۔ لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، عیسیٰ ابن مریم کی دعا قبول ہوئی اور ان کو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر محفوظ کر لیا۔ اب وہ قرب قیامت میں آئیں گے اور نبی کے دین کی نصرت اور مدد کریں گے۔ تو اللہ نے لننصرن کی جو وعدہ تھا، اس وعدے کی تکمیل عیسیٰ علیہ السلام کی اس مدد اور نصرت سے ہوگی۔ اس لیے یہ کہنا کہ ان کا قانون شریعت محمدی کا چلے گا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سٹیٹ کا گورنر دوسری سٹیٹ میں چلا جائے تو گورنر تو ہوگا وہ، لیکن اس کے اصول نہیں چلیں گے، چلیں گے اس گورنر کے، اس کے نہیں چلیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے عیسیٰ السلام ہمارے دور میں آئیں گے، ہوں گے تو نبی، لیکن نبوت کے احکام ان کو نہیں چلیں گے، محمد عربی کے چلیں گے، کیونکہ یہاں اس وقت جو ہے محمد عربی جو نبی آخر الزماں ہیں ان کی شریعت چلے گی، اور انہی شریعت کو وہ فالو کر کے دین اسلام کو بلندی دیں گے۔